ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مبارک ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ آج ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کا 16واں روزہ ہے غالباً، اور تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے اس مبارک خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ رمضان اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، تو اس اعتبار سے آج کے جمعہ میں دعا کی اہمیت، فضیلت اور آداب و استغفار، یہ چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کئی اعمال صالح، اعمال خیر ہم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل روزے کے دوران، روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا، استغفار اور ذکر الہی کرنا بہت ہی بابرکت عمل ہے، کیونکہ روزہ دار کی روزہ کی حالت میں جو دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں قبول شدہ ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں، اور دوسرا جو ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جس رکوع میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر کیا اور ان کے احکام و مسائل کا بیان کیا ہے، وہاں ہی ذکر دعا بھی کیا ہے، دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ بلکہ ایسے سمجھیں کہ اس رکوع کی ابتدا میں بھی روزوں کے احکام و مسائل اور آخر میں بھی روزوں کے احکام و مسائل، درمیان میں اللہ رب العالمین نے مسئلہ دعا کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ دعا کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا یہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کو ہم آج چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے تعلق توڑ کر مخلوق سے جوڑنے کی بھرپور محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو قبول شدہ ہوتی ہیں، لا شک کا، جن میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دعا دعوت الصائم، وہ مومن جو روزہ رکھتا ہے، روزہ کی حالت میں جو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ دعوت المظلوم، جس آدمی کے اوپر ظلم ہوا ہو، جس قوم پر، جس ملک پر ظلم و زیادتی ہوئی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی پکار اور دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ودعوت المسافر، اور دوران سفر اللہ سے طلب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔
تو دعا جو ہے مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ دیگر اسباب کے اوپر بھی آپ محنت کریں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جنگی تیاری ہو یا کوئی اور تیاری ہو، میدان جہاد کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھیں، اپنی محنت مشقت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لحاظ سے تیاری ہونا چاہیے۔ سب کچھ تیار ہونے کے باوجود پھر کس چیز کا سہارا لینا ہے؟ دعا کا، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ غزوہ بدر میں بھی جو 17 رمضان کو دین اسلام کا پہلا حق و باطل کا معرکہ جو پیش آیا، اس کے اندر بھی دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کس قدر تیاری تھی۔ 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پوری محنت، پورا سرمایہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں سے، محنتوں سے، دن بر رات بھرپور محنتوں سے جو جماعت تیار ہوئی تھی، وہ ان کو میدان جہاد میں، میدان جنگ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں دشمن کے مقابلہ میں۔ کسی کے پاس تلوار ہے تو ذرا نہیں ہے، ذرا ہے تو تلوار نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، کئی مسائل ہیں، کئی قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ جب جنگ میں انسان ہوتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا، ہر طرح سے محنت کی، لیکن محنت کرنے کے بعد پھر اللہ کے دامن ہاتھ پھیلا دیے۔ اللہم، اے میرے اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میری یہ جماعت جس کو میں نے تیرے فضل و رحمت سے تیار کیا، یہ موحد ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی مدد فرما۔ اگر آج یہ ناکام رہے تو صفحہ ہستی پر تیرا نام لینے والا شاید کہ کوئی نہ رہے۔ دعا کر رہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بغلیں آپ کی ننگی نظر آ رہی ہیں، اس قدر آہذاری اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، سسکیاں لے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، تو وہ کیسا منظر ہوگا جب میرے اور آپ کے دلوں کی بہار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں اپنے دامن کو پھیلایا ہوگا، تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آئی۔ اللہ نے فرشتوں کی شکل میں مدد کا نزول فرمایا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے آقا بس کر جائیں، میں امید رکھتا ہوں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی مشکل ہو، جیسے بھی حالات بدل جائیں، جیسے بھی سنگینیاں، مصائب، آفات آ جائیں آپ کے اوپر، تو ہر حالت میں اپنے رب کو نہیں چھوڑنا ہے۔ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مشکلات میں آ کر جب انسان گرتا ہے تو وہ ادھر ادھر کے سہارے تلاش کرتا ہے، ادھر سے نہیں ادھر سے، ادھر سے نہیں تو آگے سے، آگے سے نہیں تو پیچھے سے، جیسے کہ آج صورتحال بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، الجھاؤ کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہے پوری انسانیت جو ہے۔ تو جب ایسے حالات بنتے ہیں تو ان حالات کے اندر ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا چاہیے، جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اللہ سے دعا کر کر، اللہ سے طلب کر کر ہمیں سکھلایا ہے۔ ہمیں ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے اپنا تعلق جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط کیجئے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا،
جنہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر انویسٹ کیے، سارا کچھ کیا، آج وہ بے سہارا ہیں تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ خزانوں کے گودام بھرے ہوئے، دکانیں بھری ہوئی سونا چاندی سے، وہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفظ دے دے۔ اے ملک پاکستان کے باسیوں، تم خوش نصیب ہو، تھوڑے ہی عرصہ میں اللہ نے تمہیں ایٹمی قوت بنا دیا۔ جو ہمارے ہیرو ہیں، جن لوگوں کے اس عمل میں کردار ہے، انہیں یاد رکھا کریں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی مدد ہے، اس لیے کہ یہ ملک پاکستان جو ہے کلمہ توحید پر وجود میں آیا ہے۔ اس نے پوری دنیا کی قیادت کرنا ہے، یہاں سے مسلمانوں نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے ذمہ داری ڈالی ہے اور ڈالیں گے۔ حالات جیسے بھی بگڑ جائیں، جیسی بھی مشکلات آ جائیں، آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ ایمان کے بعد دو کام کرنے ہیں، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا ہے، اور اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد کو قائم رکھنا ہے۔ اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، ایمان اپنا مضبوط کریں، اور اللہ رب العالمین سے مانگنے والے، طلب کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی قسم، تم ہی کامیاب ہوں گے، تم نے ہی فتح پانی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ بے جگہ پر دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، دعا کرنے کے بارے میں بتلایا ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں، وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پارہ نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ میں ہے، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلا دو، مجھ سے مانگیں، مجھ سے دعائیں کریں، آرزویں، اپنی فرمائشیں اللہ کہتے ہیں مجھ سے طلب کریں۔ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا، تمہیں محروم نہیں رکھوں گا، بے سہارا نہیں چھوڑوں گا، میرا سہارا تمہارے ساتھ ہوگا۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی ناکام نہیں رہتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر میرے سے نہیں مانگو گے، ادھر ادھر جھانکو گے اور انہی پہ گھمنڈ کرو گے، انہی پہ اعتماد رکھو گے، تو پھر یاد رکھو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک میری عبادت سے تکبر کرنے والے ان قریب جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ دعا کرنے کو یہاں پہ اللہ عبادت کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا، بلکہ الدعاء مخ العبادہ، تمام دعاؤں کا جو اصل ہے، خلاصہ نچوڑ ہے، وہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا نہ کرنے والے، یعنی تکبر کرتے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بڑے ایسے لوگ ہیں، گناہ دیکھیں تو پہاڑوں کی طرح، جرائم دیکھیں تو بڑے بڑے، ان کی خطائیں دیکھیں تو بڑی بڑی، تو بولیں گے تو کہیں میں کون سا گنہگار ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ جملے نہ کہا کریں، اپنے ذہنوں میں، دماغوں میں نہ لایا کریں، ہمیشہ اپنے اندر عاجز و انکساری پیدا کریں، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگا کریں، ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ تکبر کرتے ہیں نہ مانگ کر، تو ان کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ،
جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو کیسا ہمارا خالق و مالک ہے، اس کائنات کا رزاق ہے، رحیم و کریم ہے، ستار ہے، پردے ڈالنے والی وہ ذات ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اس سے نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سے معافیاں مانگے، میرے ساتھ تعلق جوڑے، نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ دعا کی بدولت انسان عذابات سے بچ جاتا ہے، دعا کی برکت کی وجہ سے پریشانیوں سے، مسائل سے، تنگ دستیوں سے بچ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ سے مانگنا اس قدر سے محبوب ہے۔ اللہ فرماتی ہے میرے نبی آپ میرے سے نہ مانگتے، دعا نہ کرتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ تھی تمہاری۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کام، سب سے زیادہ تکریم کے لائق اور عزت کے لائق جو کام ہے وہ فرمایا ایمان کے بعد لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنا ہے۔ اور دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ تقدیر میں اللہ نے کوئی تمہارے لیے آزمائش لکھی ہے، بیماری لکھی ہے، مصیبت لکھی ہے، دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت کی وجہ سے اس مصیبت سے اللہ آپ کو بچا لیں گے، اور زندگی کے اندر اضافہ، زندگی کے اندر کشادگی، زندگی کے اندر بہاریں جو آتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری نیکیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ آپ جس طرح تقوی اختیار کریں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ تمہارے صحت کے معاملات بھی ٹھیک کر دے گا۔ کئی لوگ ایسے کہتے ہیں میں اتنی دعائیاں کھاتا تھا، یہ تھا وہ تھا، جو ہی رمضان آئے روزہ رکھنا شروع کیا اللہ نے ساری صحتیں دے دی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نیک عمل کرنے سے صحت و عافیت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس قدر یہ پیارا عمل ہے۔ تو دعا کرنے سے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دعا کرنا اللہ کی رحمت کے دروازوں میں داخل ہونا ہے۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس آدمی کو اللہ رب العالمین سے مانگنے کی توفیق مل گئی، اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، بہاریں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمہ وقت برس رہی ہیں، اور کتنے ہی وہ محروم ہیں جو اس سیراب نہیں ہو رہے، جو مانگ نہیں رہے، اللہ سے طلب نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں کہ جس سے مانگا جائے تو اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی حدیث کے آخر میں ہے وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الْعَافِيَةَ، دعاؤں میں سے سب سے زیادہ ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ عافیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے بھتیجے مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئن اسألہ اللہ، بھتیجے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے وظیفہ بتلاؤ۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، میرے تایا جان اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو،
اللہ سے صحت و سلامتی مانگا کریں۔ تھوڑے دن گزرے، پھر آئے، پھر آپ نے یہی دعا بتلائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پھر چلے گئے، پھر دوسرے دن پھر آ گئے، تقریباً 2 سے 3 مرتبہ یہ واقعہ رپیٹ ہوا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے تایا جان اللہ سے مانگا کریں، اللہ مجھے دنیا آخر کی عافیتیں عطا فرما۔ تم نے عافیت کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ عافیت کا مطلب یہ ہے جس کو اولاد، آل، مال و متاع میں عافیت مل جائے، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ایمان کے بعد اللہ نے اسے عطا کر دیا ہے۔ آل اولاد کی، اپنی ذات کی، اپنے مال و متاع کی عافیت، سلامتی مل جائے، ایمان کے بعد سب سے بڑا خزانہ اس کو میسر آ چکا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی صحت کے اعتبار سے پریشان رہتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رزق کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ عافیت کا سوال کیا کرو، اللہ یہ تینوں چیزیں ہی عطا فرما دیں گا، لہذا اس دعا کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشحالی میں مانگا جائے یا تنگی کے عالم میں مانگا جائے، جس بھی پوزیشن میں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نفع ہی پائیں گے، خیر ہی پائیں گے۔ ضروری نہیں کہ بیمار ہوں گا تو مانگوں گا، مشکلات آئیں گی تو مانگوں گا، اور خوشحالی کشادگی کے دنوں میں رب کو بھول جانا نہیں۔ ہر وقت اپنی دعاؤں کے اندر ثابت قدمی پیدا کریں، اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات سے ہمیں آگاہ فرمایا، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، سونے کے اذکار کا اہتمام کریں، بازار جانے کے اذکار، کھانے کے متعلقہ، بازار جانے کے متعلقہ، کپڑے بدلنے کے متعلقہ اور جنازے کے متعلقہ۔ تقریباً میں شاید غلط نہ خدا نخواستہ کہہ دوں، جو میرا اندازہ، میرا کمزور جو مطالعہ ہے اس کی روشنی میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہمارے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیہ کلمات جو ہیں وہ تقریباً 650 سے اوپر جاتی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ رب سے جوڑا ہے۔ اپنے تایا جان کو یہ نہیں کہا تایا میں تیرا بھتیجا نبی ہوں، تجھے کیا ضرورت ہے مانگنے کی، میں کافی نہیں کہا۔ اپنے تایا کو کہا تایا اللہ سے تعلق مضبوط کر لے، اللہ سے مانگا کر، اللہ سے مانگا کر، اللہ سے مانگا کر۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈگریوں آپ کے پاس سینکڑوں ہوں گی، درجنوں ڈگریوں کے آپ مالک ہوں گے، بڑے بڑے قد والے لوگوں کو میں نے دیکھا قبروں کے اوپر انہیں چاٹتے ہوئے، انہیں سجدہ ریز ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ وہ بدبخت انسان ہے جو اللہ کا در چھوڑ کر مخلوق کے سامنے گھرا ہوا ہے۔ تم اپنے اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے ہو، اپنے رب سے تعلق جوڑے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تایا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ۔ جناب علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ ایک سائل آیا کہ میں مقروض ہوں، میری مدد فرمائیں۔ کہا علی تمہاری مالی مدد تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک وظیفہ، ایک کلمہ، ایک دعا بتلا دیتا ہوں جو آمنہ کے لا در یتیم جناب محمد رسول اللہ نے مجھے بتلایا تھا۔ وہ وظیفہ پڑھا کر، وہ دعا کیا کر، پہاڑ کے برابر بھی تیرا قرضہ ہوگا میرا اللہ اتارنے کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ کیا ذکر بتلایا تھا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا ماننے والے عقیدہ شرکیہ رکھنے والوں سے یہ التماس ہے۔ جناب علی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں یہ سپورٹ کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں، بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ کا در دکھلایا، اللہ سے جوڑا۔ آج بھی اگر قوم ایک اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے ایمان کو درست کر لے، عقیدہ توحید و رسالت کو درست کر لے، اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ آج بھی وہی ہے جو اللہ غزوہ بدر کے اندر مدد اتارنے والا تھا۔ وہ حی قیوم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔
تو میرے برادر دعا جو ہے رب تعالیٰ سے مانگیں رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ حدیث قدسی ہے، فرمایا ان اللہ حی قریب یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے سامنے اپنا دامن پھیلاتا، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، ہاتھ مانگنے، مخلوق سے مانگنے کے لیے تم کشکول لے کر پھرتے ہو، رب سے کے سامنے نہیں ہاتھ پھیلاتے۔ کچھ خشک مزاج کے لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا ہی نہیں چاہیے، کشکول اٹھا لو، مانگو لوگوں سے، یہود و نصارہ سے مانگو، تمہیں تھپڑ پڑتے رہیں گے۔ رب سے نہ مانگنا، انا للہ، رب کی طرف نہ دو جوڑنا قوم کو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب اپنے ہاتھ میری طرف اٹھا دیتا ہے تو انہیں خالی لٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ کو حیادار ہے، وہ غیرت مند ہے، اسے حیا آتی کہ میرا بندہ فقیر اور محتاج بن کر لینے کی نیت سے، اخلاص نیت لے کر میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کر وہ محروم رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، کائنات کے لوگوں تم سارے کے سارے محتاج ہو، منگتے ہو، میں اکیلا اللہ غنی ہوں اور عطا کرنے والا ہوں۔ نبی بھی میرے اللہ کے در کے منگتے ہو، سوالی، محتاج، اور اولیاء الرحمن بھی، اہل بیت بھی، سب کے سب رب کے در کے محتاج، منگتی اور فقیر تھے، اور غنی جو ہے وہ اکیلا اللہ ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ بھی درست کیجئے، اور فرمایا اخلاص نیت کے ساتھ، محبت اور چاہت کے ساتھ رب تعالیٰ سے مانگیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، ایسے ہاتھ، بے ادبی، ایسے ہاتھ بھی، ہاتھوں کو جوڑیں، چہرے کے سامنے کریں، ان کو اٹھائیں، ایسے نہیں ہے، چہرے کے سامنے ہاتھوں کا ذکر آتا ہے، اٹھائیں اور نیت رکھیں اللہ تیرے سے مانگنے آیا ہوں، کبھی محروم نہیں رہ سکتا، میری سب امیدیں تیرے ساتھ ہیں، میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں، اللہ مجھے محروم نہ لٹانا۔ اور لوگوں اللہ سے مانگیں اور اس کی یقین کے ساتھ مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مکمل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہے، نہیں مانگے گا تو ادھر چلے جائیں گے، نہیں مانگے تو ادھر چلے جائیں گے، جگہ جگہ تھکے کھاتے پھریں گے۔ ایسے ظالموں کی رب کو کیا پرواہ ہے؟ یا پھر کچھ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، وہ شکوہ کرتے ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، قبول نہیں ہوئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں، وہ آخر میں بتلاتا ہوں۔ تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تم کو اس سے مانگ کر بھی تم مایوس رہتے ہو۔ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے اللہ میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہے، اس طرح مانگا کرے، اللہ میں کبھی بھی محروم نہیں رہا، میں نے جب بھی تیرے سے مانگا تو نے مجھے عطا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے برادر دعا کرتے ہوئے باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور جس دن خاص دعائیں کرنے کا ارادہ ہو صدقہ و خیرات بھی کریں، اور نیت خالص کر لیں، توبہ استغفار کی طرف پلٹ آئیں، ندامت کے آنسو بہائیں، شرمندگی کے آنسو بہائیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ان الدعاء موقوف ما بین السماء والارض، جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن نبی رحمت پہ درود نہیں پڑھتا، اس کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ کون کہتے ہیں کہ اہل الحدیث درود کے منکر ہیں؟ ہم کہتے ہیں درود پڑھیں لیکن مسنون پڑھیں، وہ بناوٹی لکھی ہزاری تنجینہ وغیرہ نہ تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، نہ ان کے معانی درست ہیں، کچھ بھی حقیقت نہیں۔
جو میرے پیغمبر کے لبوں سے الفاظ کلمات دعائیں جاری ہوگی، کائنات کے سارے اولیاء الرحمن مل کر ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ادائیں مانگنے کے جو سلیقے، جو کلمات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہیں۔ درود پڑھیں، ضرور پڑھیں، یہ فرض ہے، اور مسنون پڑھیں، پھر دیکھیں دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے استغفار کریں، گناہوں کی معافی کا سوال۔ نبیوں کی لسٹ پڑھیں قرآن پاک میں، 70 سے زیادہ دعائیں ہیں نبیوں کی قرآن پاک میں، اولیاء الرحمن کی تقریباً۔ تو تمام دعاؤں میں آپ کو ایک لفظ ملے گا فاغفر لی، استغفار کے بارے میں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، بابا جی آدم علیہ السلام بھی، اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، ہمیں معاف فرما دے۔ جناب نوح علیہ السلام، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، مجھے میرے والدین کو، مومنین خواتین و حضرات، مومن مردوں مومنہ عورتوں کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں داخل ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام، ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جناب یونس علیہ السلام۔ اسی طرح رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، جناب موسیٰ کہ مکہ مارن جب ایک آدمی قتل ہو گیا، فوت ہوا، تو فوراً کہ اللہ میں ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو نبیوں کی دعائیں، اولیاء الرحمن کی دعائیں جو قرآن مجید میں ہیں، سب دعاؤں کے اندر استغفار ہے، معافی کا سوال ہے۔ جب بھی رب سے مانگیں، سب سے پہلے اپنے دامن کو گناہوں سے دھو لیں۔ گناہوں کی جو چادر میل ہو چکی ہے نا، جو گناہوں کے ساتھ آپ کا سینہ کالا ہو چکا ہے، استغفار کریں، استغفار کریں، استغفار کریں، رب تعالیٰ سے معافیاں مانگیں۔ اللہ کی قسم تم اپنے گناہوں پہ ندامت ہو اور شرمندگی کا مظاہرہ کریں، رب تعالیٰ کو کبھی بھی آپ دور نہیں پائیں گے۔ میرا اللہ سننے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ اور ہر دعا کو کم از کم 3 مرتبہ دہرانا بھی سنت ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رب تعالیٰ سے جب مانگیں تکرار کے ساتھ، آہستہ آہستہ، سرگوشیاں گڑ گڑا کر، تنہائیوں میں رب کے سامنے آنسو بہائیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ دوسرا عشرہ بھی آدھے سے زیادہ گزر رہا ہے، اپنا محاسبہ خود کر لیں کہ کتنے دن تنہائیوں میں آپ نے رب تعالیٰ سے تعلق قائم کیا ہے۔ اپنے آپ سے خود پوچھ لیں کتنی دفعہ میرا تعلق رب سے جڑا ہے، تنہائیوں میں کتنی دفعہ آنسو بہے ہیں، کتنی دفعہ میں نادم اور شرمندہ ہوا ہوں اپنے گناہوں پر، اور کتنے منٹوں سیکنڈوں کی اور گھنٹوں کی دعا کی ہے۔ ہمارا تو بھائی دیکھ 2 منٹ اوپر چلے جائیں تو آپ کی آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ آپ کو رب نے دنیا میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ بنا کر بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے، استغفار کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ کتنے گھنٹے آپ نے رب کے سامنے قیام کیا، کتنے گھنٹے روئے ہیں، آنسو بہائے، کلکلائے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ دلوں کی زمین بنجر بن چکی، سخت بن چکی ہے، اس میں رحم آتا ہی نہیں، گویا کہ یہ درندوں کے دل بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا، رات بھر دعا کرتے رہے اللہ میری امت پر رحم فرما دینا، آنسو بہاتے رہے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے۔ اے امت محمد کے نوجوان، 10 جوانی توبہ کا شیوہ پیغمبری، تیری ساری جوانی جو اللہ کے نظام کے خلاف گزر رہی ہے، اپنی جوانی کو دین کے تابع بنا، اپنی جوانی کو، اپنی صحت و سلامتی کو دین کے حوالے کر دے، اللہ کے سامنے جھک جا۔ یہ سدا جوانیاں، یہ سدا صحتیں ساتھ نہیں دیا کرتی۔ بڑے لوگ آئے، بڑے چلے گئے، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹ آئیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ سے مانگنے والے، اللہ سے طلب کرنے والے بن جائیں، اللہ کے ناموں کا واسطہ ڈالیں، نبی رحمت پہ درود شریف پڑھیں، لیلۃ القدر کی رات میں خصوصاً مانگیں،
رات کی پچھلے سحری کھانے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کریں، اس وقت اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ دعا افطاری کے وقت، روزہ افطاری کے وقت قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ضرور اللہ سے مانگیں۔ اذان اور تکبیر کے درمیان قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ضرور مانگا کریں۔ دوران سجدہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ سے مانگا کریں۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ یہ وہ مواقع ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے ہیں۔ اور کسی کی کمر پیچھے، پیٹھ پیچھے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعائیں خیر کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان کی ہر رات اور ہر افطاری میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول ہی نہیں فرماتے بلکہ عطا بھی فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دعاؤں کی 3 شکلیں ہیں قبولیت کی، یا تو جو آپ نے اللہ سے مانگا وہ قطع رحمی کا یا نافرمانی کا کوئی عمل نہ ہو، زیادتی والا عمل نہ ہو، تو میرا اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر وہ قبول فرما کر آپ کو عطا نہیں کرتے تو آپ کی دعا کو اللہ آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں، ذخیرہ آخرت بنا لیتے ہیں۔ اگر ذخیرہ آخرت بھی اللہ نہ بنائیں تو پھر آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ آنے والی کوئی مصیبت، پریشانی جو آپ کے علم میں نہیں ہوتی، وہ اللہ دعا کی برکت سے آپ کو اس سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس پورے رکوع میں آگے پیچھے روزوں کے احکام و مسائل کے درمیان میں اللہ نے مسئلہ دعا کو بیان فرمایا، اس کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا۔ میرے محبوب، جب میرے بندے گناہگار خطا کار بندے میرے بارے میں سوال کریں ہمارا رب کہاں ہے، دور ہے تو ہم صدائیں بلند کریں اونچی اونچی اللہ سے، ہاں ہم کلام ہوں، اور قریب ہے تو سرگوشیاں کریں۔ یہ سوال ہے صحابہ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب نے کہہ دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تمہارا خالق و مالک دعاؤں کو قبول کرنے والا تمہارے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تمہیں سہارے پتہ نہیں کہاں سے تلاش کر لی، فلاں کو ملنا تو فلاں کی ضرورت، فلاں کو ملنا تو فلاں کی ضرورت۔ انا للہ و انا، اللہ کی ذات کی تشبیہات مخلوق سے دے رہے ہو، کفریہ شرکیہ۔ اللہ قریب ہے، اس کی رحمتیں برس رہی، بس شرط اس نے لگائی ہے ایماندار بن جاؤ اور اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ۔ ایمان فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے آزما کر تو دیکھو، مجھ پر ایمان لاؤ، پھر جو مانگو گے میں اللہ تمہاری پکاروں کو قبول کروں گا، عطا کروں گا۔ آج کی جمعہ کا یہ خلاصہ ہے، اللہ سے مانگیں، ہمہ وقت مانگیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ہفتے لگ جائیں، مہینے لگ جائیں، زندگی لگ جائے، کبھی اللہ کے در سے اٹھنا نہ، کبھی مایوس نہ ہونا۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے بہکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ محروم ہوتے ہیں، بہکے ہوئے گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم و زیادتیاں کی ہیں، خطائیں گناہ بڑے بڑے کیے ہیں، آ جاؤ میری طرف پلٹ آؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں اللہ بخشنے والا ہوں، تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، میری صفت رحیمی ہے، بخشنے والا ہوں، بلکہ تمہارے گناہوں کو بخشوں گا ہی نہیں، جس قدر تمہاری توبہ خالص ہوگی تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو، اس وقت پوری دنیا کے اکثر ممالک کے حالات سے آپ لوگ واقف ہیں، کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو شاید کہ جو واقف نہ ہو۔ اس حوالے سے ہمیں کسی کا جو ہے 2 چیزیں سامنے رکھیں، جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں، ہر ملک کے ہر قوم کے اختلافات ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن اس وقت ہمیں بحیثیت قوم بننا چاہیے، اپنے صفوں میں اتفاق و اتحاد رکھنا چاہیے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے چاہیے۔
اگر آپ کے ہمسایہ نے آپ کے ساتھ تعلق نہیں اچھا نبھایا، لیکن آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ پاکستان جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ہم نے بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں قوت سے نوازا ہے۔ اللہ ایک کمزوری ہے ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد نہیں۔ لسانی طور پر قومی سطح پہ سیاسی لحاظ سے، برادریوں کے اعتبار سے، مذہبی لحاظ سے ہمیں ایک قوم بننا ہے، بحیثیت ایک قوم بن کر دشمن کا مقابلہ کریں، وہ ترکی ہو، وہ پاکستان ہو، وہ سعودی عرب ہو، اور ایران ہو، اور دیگر مسلمان جو ممالک ہیں۔ ہم سب کو کلمہ توحید پہ اکٹھا ہونا ہے۔ ہم نے اپنے مسلمانوں کی مدد کرنا ہے۔ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، یقین کرنا چاہیے۔ اگر آج یہ فضا بن چکی ہے تو اللہ نے تمہاری صفوں میں اتفاق و اتحاد اللہ سے مانگے، اللہ دے دے تو انشاءاللہ الرحمن یہ ہندو، یہ صلیبیین، یہ یہودی، یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ دین کا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، دین والے ہی غالب آئیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ہمیشہ اللہ کی تقدیریں غالب آیا کرتی ہیں۔ ہمیں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی صفوں میں پیار اور محبت پیدا کیجیے، نفرتیں ختم کریں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اور یا دیگر مسلم ممالک کے ساتھ، وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے صف اول کا مجاہد ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الرحمن۔ ہماری قیادتیں جو ہیں، دیکھیں سیاسی اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن وقت کی نوعیت کو بھی دیکھیں۔ ہماری قیادت، ہمارے چیف جو ان چیزوں کو عسکری جو قوت طاقت وغیرہ رکھتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمیں ایسے باتوں کا اظہار یا ایسی چیزوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری صفوں میں انتشار پھیلے، اختلافات بڑھیں، جھگڑے اور تنازع کھڑے ہوں۔ ہمیں ہر وہ مسئلہ اور ہر اس بات پہ آنا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ ہمیں متحد فرما دے، اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ یہ ایک دو اعلان ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ الرحمن 3 طلباء قرآن مجید کے حفظ کا آخری سبق سنائیں گے۔ مبارک ہے ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، معاونین، منتظمین کے لیے، سب کے لیے۔ اللہ ان بچوں کو کامیاب بنائے اور اللہ ان کے دلوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے لیل و نہار اللہ ان کی زندگی کو روشن کر دے اور دلی سکون عطا فرمائے۔ فہم دین برائے خواتین، دورہ قرآن تفسیر القرآن 20 شعبان سے لے کر 20 رمضان المبارک تک ہے۔ وہ اختتام کو پہنچنے والا ہے چند دنوں کے بعد۔ اس کے فوراً بعد اگلے ہی روز 21 رمضان سے لے کر 29 رمضان المبارک تک جو ہے فہم دین برائے خواتین بہترین ایک پروگرام ہے، زبردست قسم کا پروگرام ہے۔ یہ خواتین کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے، اپنی بہو بیٹیوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، بیگمات کو ضرور اس پروگرام کا حصہ بنائیں، جس میں ہماری مہمان محترمہ ڈاکٹر عذبہ اصغر صاحبہ جو PhD ہیں، سکالر ہیں، انشاءاللہ وہ ان کلاسوں کو لیں گی۔ اور اس کے اندر 5 سے 6 ٹاپک ہیں: طہارت، تجہیز و تکفین، پریکٹیکل عمل، اور اپنا عقیدہ توحید و رسالت، انفاق فی سبیل اللہ، اس طرح کے نماز کی پریکٹیکل، طہارت وغیرہ کے معاملات، یہ ساری باتیں جو ہیں اس 9 روزہ پروگرام میں خواتین کی تربیت ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ تو اگلی بات ہے اعتکاف کے حوالے سے ضرور وقت نکالیں، مرد بھی خواتین بھی، زندگی میں کبھی ایک دفعہ تو اعتکاف بیٹھ کر دیکھیں، ضرور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس پر عمل کریں۔ اور اعتکاف کے لیے یہاں رجسٹریشن ہو رہی ہے، خواتین کی بھی مردوں کی بھی، اور بہترین اللہ کی رحمت سے انتظامات بھی ہوتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، دروس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اعتکاف بیٹھنے کے عمل میں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرسوں اتوار کے روز انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد
نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کا درس قرآن ہوگا۔ پرسوں نماز ظہر کے بعد مفتی عتیق الرحمن صاحب کا درس قرآن و حدیث ہوگا۔ نماز ظہر 1 بجے یہاں پہ ہوتی ہے، باقی باتیں بعد میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔